بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز سائٹ میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کا میزبان نجم ولی خان۔ ناظرین، اس وقت جب ہم پروگرام کر رہے ہیں تو کورونا کو آئے ہوئے تیسرا مہینہ ہے۔ پاکستان میں آپ دوسرا کہہ سکتے ہیں، لیکن تیسرا مہینہ کورونا کو ہے اور لاک ڈاؤن کو مکمل ہونے میں اس کا ایک مہینہ مکمل اس وقت ہو رہا ہے۔ تو جب ایک ماہ مکمل ہو رہا ہے تو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑا ایشو، زیر بحث چیز ہے کیا؟ وہ ہے لوگوں کی امداد۔ ان لوگوں کی امداد جن کے گھروں میں 2 سے 3 دن سے زیادہ کا راشن نہیں ہوتا۔ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ان پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں جو دکان پر جاتے ہیں تو دکان پر جا کر کہتے ہیں کہ ہمیں 50 روپے کا گھی دے دیں، 30 روپے کی دال دے دیں، 20 روپے کی مرچیں دے دیں، 5 روپے کا 10 روپے کا نمک دے دیں، اور اس طرح وہ اپنی ہانڈی روٹی اور جو اس کے ساتھ سبزی لینی ہوتی ہے اس کا وہ بندوبست کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اب بھی دکان پر جاتے ہیں تو دکاندار سے جا کر کہتے ہیں کہ انہیں 1 کلو آٹا دے دیں، انہیں آدھا کلو آٹا دے دیں۔ وہ آدھا کلو آٹا خریدتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ روزانہ کوئی فریش تازہ آٹا لینا چاہتے ہیں، اس لیے وہ لیتے ہیں کہ جب وہ 300، 400، 500، 600 روپیہ دہاڑی کما کر لے جاتے ہیں تو ان کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہوتا، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اس کے بعد پورا آٹے کا 20 کلو کا 10 کلو کا تھیلا خرید سکیں۔ اگر وہ ایک مرتبہ وہ تھیلا خرید لیں گے تو باقی خرچ کہاں سے پورے کریں گے؟ یہ صورتحال ہے۔ لوگ امداد کے لیے جو ہے حکومت کی طرف نظریں اٹھائے، جھولیاں پھیلائے اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ میں بہت سارے لوگوں کو سڑکوں پر دیکھتا ہوں، لوگ کہتے ہیں یہ پیشہ ور فقیر ہیں۔ میں کیسے اندازہ لگاؤں، میں کیسے کہوں کہ یہ پیشہ ور ہے یا واقعی اس کے گھر میں جو ہے بھوک اس وقت ننگا رقص کر رہی ہے، اس کے بچے بھوکے ہیں؟ کیا کیا جائے اس میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر حکومت نے ایک کردار ادا کرنا ہے، ہماری سیاسی جماعتوں نے بھی ایک بڑا اہم کردار ادا کرنا ہے۔ جہاں حکومت کی ذمہ داری ہے وہاں اپوزیشن کی بھی ذمہ داری ہے۔ ایک ذمہ داری یہ ہے کہ حکومت کو جگائے رکھیں، اس کو ایکٹیو رکھیں۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ خود بھی کچھ کر کے دکھائیں اپنے نیٹ ورک سے، اپنے لوگوں کی مدد سے۔ میں بات کروں گا اس کے بعد اپنے تاجروں کے حوالے سے۔ ہمارے تاجر آگے بڑھیں، ہمارے تاجروں کو، میں مانتا ہوں کہ اس وقت تاجر مشکل میں ہے، میں مانتا ہوں کہ بہت بڑی تعداد ایسی ہے، ان کے وہ ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں بھی ہو سکتے ہیں جو اس وقت پریشان ہیں، جو کرائے ادا کرنے کے حوالے سے پریشان ہیں، جو اپنے ملازمین کی تنخواہیں دینے کے حوالے سے پریشان ہیں، لیکن ان کی تعداد بھی یقینی طور پر لاکھوں میں ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے، جنہوں نے 70 برس تک اس ملک سے کمایا ہے۔ اب 70 دن اور مشکل آ جائیں گے تو کچھ کریں۔ اور پھر میں آج کے پروگرام میں بات کروں گا جو اس وقت ایک بڑی مشکل پیدا ہوئی ہے، جب سے لاک ڈاؤن شروع ہوا، جب سے تعلیمی ادارے بند ہوئے، جب سے باقی ایکٹیویٹیز بند ہوئی، ہمارے لیے، ہمارے دوستوں کے لیے خون کے عطیات، تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کے لیے، دوسرے مریضوں کے لیے وہ بڑی تعداد میں کم ہو گیا ہے۔ ان تمام ایشوز پر بات کریں گے۔ پروگرام کا آغاز کروں گا صرف اور صرف لوگوں کی مدد کے حوالے سے، صرف اور صرف آپ کو دستک دینے کے لیے یہ پروگرام ہے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ ابھی بھی کچھ لوگ یہاں پر کام کر رہے ہیں، ان کا ساتھ دیجئے، ان کو اپریشیٹ کیجئے۔ اور اسی اپریشیشن میں، اسی سراہنے میں سب سے پہلے میں بہت ہی مشکور ہوں جماعت اسلامی پاکستان کے جنرل سیکرٹری جناب امیر العظیم ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ اور جب میں سیاسی جماعتوں کی بات کرتا ہوں تو مجھے جماعت اسلامی سے آگے، مجھے الخدمت سے آگے مجھے کوئی نظر نہیں آتا جو اس وقت کام کر رہا ہو۔ میں انکار نہیں کرتا، میں پھر کہوں گا، میں پاکستان تحریک انصاف کا بھی انکار نہیں کرتا، اب تو حکومت ان کی ہے، حکومت کے ساتھ ہے۔ میں مسلم لیگ نون کا، پاکستان پیپلز پارٹی کا، میں تمام جماعتوں کا، لیکن جماعت اسلامی اپنی خدمت کے حوالے سے جس طرح کا ایک مقام رکھتی ہے اس پر بات کریں گے۔ بہت مشکور، اور تاجروں کے حوالے سے بات کرنے کے لیے معروف سینئر سیاسی رہنما بھی ہیں، تاجر رہنما بھی ہیں، ہمارے ساتھ حاجی حنیف صاحب موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ حاجی صاحب آپ کا بھی ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے۔ اور اس وقت جب ہم بات کرتے ہیں بلڈ ڈونیشنز کے حوالے سے تو ہمارے شہر میں ایک جو ہے فرشتہ موجود ہے۔ یہ فرشتہ اکثر مشکلات جب ہوتی ہیں تو نازل ہوتا ہے اور ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جن کو خون کے عطیات کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں بہت ہی مشکور ہوں، پروفیسر جاوید عوان صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ آپ لائف فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں، اس کے سی ای او اور پریزیڈنٹ ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا بھی یہاں پر آنے کے لیے۔ میں اس میں سیاست بھی ہے، سیاست نہیں بھی ہے امیر العظیم صاحب۔ اس وقت بات ہے امداد کی۔
عام آدمی، غریب آدمی، لوگ انتظار کر رہے ہیں ٹائیگر فورس آئے، راشن لے کر آئے، وہ رجسٹریشن اس کی ہو چکی، پتہ نہیں کب آئے گی کب نہیں آئے گی. آپ مطمئن ہیں جو اس وقت لوگوں کی جو امداد ہو رہی ہے اس سے مطمئن ہے؟ میرا خیال ہے جس بڑے پیمانے پہ امداد کی ضرورت ہے خود حکومت بھی مطمئن نہیں ہے. وہ علل اعلان کہہ رہی ہے. میرا کمنٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ ہم وہ جو کرنا چاہیے نہیں کر پا رہے. چلیے کل تک تو یہ بات ان کی درست مانی جا سکتی تھی، لیکن اب تو انہیں دل کھول لینا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ورلڈ بینک، آئی ایم ایف اور باقی اداروں نے جس سے ہم نے قرضے واپس کرنے تھے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ بھئی اب آپ کی قسطیں ہم 1 سال کے لیے آگے کر رہے ہیں. تو کم از کم اب آپ کھلے دل کے ساتھ اس کی طرف آئیں. بلکہ اپنا کیس ہمیں یہ بنانا چاہیے کہ ہم نے جتنے قرضے لیے ہیں اس سے کئی گنا واپس کر چکے ہیں سودوں کی صورت میں. تو اس پوری سچویشن کے اندر وہ قرضے ختم ہو جانے چاہیے، اور اس کے بعد آپ اپنے وسائل کا رخ جو ہے وہ پہلی پرائورٹی جو ہے وہ صحت کی طرف لے کر جائیں اور لوگوں کو اس وقت ریلیف کا بندوبست کریں. بہت سارے سفید پوش لوگ ہیں کہ جو روز کی روز کماتے تھے اور روز کی روز جو ہے وہ اپنی دال روٹی کا بندوبست کرتے تھے، جیسے آپ نے شروع کے اندر بھی کیا. اور ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کو ہمیں پہلے اندازہ ہی نہیں تھا. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ہماری کچھ ایک این جی او ہے غزالی جو مطلب ایجوکیشن میں کام کر رہی ہے اور خاص طور پہ ویلیج ایریاز کے اندر کام کر رہے ہیں. 1 لاکھ طالب علم ہیں اس پوری، تقریباً یہ آپ سمجھ لیجئے کہ کوئی 14-15 ہزار کے قریب اساتذہ ہیں، خواتین ہیں اس میں بڑی تعداد میں. اب کچھ فیسیں آتی تھی، کچھ حکومت، کچھ ڈونیشن مل کے تو ہم ان کو ہر مہینے سیلریز دے دیتے. 14-15 ہزار اب ہم دینے کے قابل نہیں. وہاں سے فیسیں بھی جو ہے وہ بہت معمولی. تو اب میں جب دیکھتا ہوں فیسیں تو پہلے بھی معمولی تھی ان کی، کیونکہ وہ سال میں غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کا جب میں نے 100-200 روپے جو ہے نا وہ مطلب یہ کہ لوگ دیتے تھے، لیکن وہ اکٹھا کر کے ہم اس کو فراہم کر دیتے تھے. غزالی کا پورا ایک نیٹ ورک تھا. اب لوگ وہ فیسیں بھی نہیں دے پا رہے. ظاہر ہے جی اس وقت تو اسکول بند ہے نا جی، ہاں جی، اور اس کی وجہ سے وہ فیسیں آ بھی نہیں رہی. لیکن یہ ہے کہ جن اور میرا خیال ہے مخیر حضرات نے بھی تھوڑا سا اپنی جو امداد ہے اس کا بھی رخ تھوڑا سا تبدیل کیا جو ہے نا وہ اپنے عزیزوں میں اور اپنے گلی محلے میں راشن کی طرف چلے گئے، راشن کی طرف جو ہے نا وہ چلا گیا. تو اگر آپ اس تناظر میں دیکھیں گے کہ یہ تو ایک ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن تھی، آپ کو بے شمار اس طرح کی چیزیں نظر آئیں گی کہ جس میں سفید پوش اپنی کچھ نہ کچھ ماہانہ بھی انکم کے لیے جو ہے وہ بے بس ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو لہذا بڑے پیمانے پہ جو کرنے کی ضرورت ہے حکومت کو اس کا اندازہ نہیں ہے. میں مطلب یہ کہ آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے مطالبہ کروں گا کہ فوری طور پر ایک تو انہیں مطلب یہ کہ صحت کا وزیر بنانا چاہیے. 3 مہینے سے اپنے وفاقی وزیر تو بننا چاہیے نا جی. پوری ملک جو ہے وہ کرونا کی وبا کے اندر موجود ہے. جو مشیر ہے اس کے بارے میں بھی سپریم کورٹ نے جو کچھ کہا، تو لہذا اپنی پرائورٹی جو ہے نا وہ تبدیل کریں. اس سے پہلے ماسک اسمگل کرنے کا سکینڈل آیا، پھر اینٹی ملیریل میڈیسن جو تھی ان کو باہر بھیجنے کا سکینڈل آیا. عجیب و غریب سے حالات بنے ہوئے. وہ تو چلیے جو گزر گیا سو گزر گیا. اب تو یہ ہے کہ ہر روز ایک نئی حکمت عملی کے ساتھ حکومت کو آنا چاہیے اور لوگوں کو بیان کرنا چاہیے. تو یہ صرف جو ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرح کچھ خیرات دے دینا، کچھ جگہوں پہ ہم جیسے راشن دے رہے ہیں، یہ کافی نہیں ہے. یہ تو اگلے اور 2 ہفتوں میں ایک بہت بڑا بحران جو ہے وہ ہمارے سر کے اوپر ہے. ہم نے اگر رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے، یعنی یہ کہ اگر کرونا تو ایک طرف رہ گیا، اس بھوک کے ہاتھوں جو ہے وہ بڑی مجبوریاں سامنے آئیں گی. اس وقت جماعت اسلامی کیا رول پلے کر رہی ہے عظیم بھائی؟ دیکھیے ہم اب تک لاکھوں رضاکاروں کی صورت میں پورے ملک میں متحرک ہیں، اور یہ سارے مخلص لوگ ہیں. جگہ جگہ سے انہوں نے جمع کی ہیں، الخدمت کمیٹیاں بنائی ہیں. تقریباً 1 ارب روپے کے قریب ہم نے راشن جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا ہے. 1 ارب روپے کے قریب اب تک جو ہے نا ہم نے راشن پہنچایا ہے. پھر یہ کہ اپنے ہاسپٹلز کے اندر آئسولیشن وارڈز بنائے ہیں. ہماری بہت ساری ایمبولینس سروسز ہم نے کہا ہے حکومت ان کو لے، اور بعض اضلاع کے اندر جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن ان ایمبولینس سروسز کو جو ہے نا وہ استعمال کر رہی ہے. ہمارا صحت کا جتنا سیٹ اپ ہے وہ اس بات کے لیے رکھا ہوا ہے کہ ہم یہ اس کام کے لیے مختص ہو جائیں. تو یہ جو اس وقت ہم کر سکتے تھے وہ تو بہت ایک چھوٹا سا جو ہمارے پاس وسائل ہیں وہ لے کر رہے ہیں. لیکن جتنے بڑے پیمانے پہ کرنے کی ضرورت ہے وہ تو حکومتیں آئیں. امریکہ وہ نہیں کر پا رہا. یعنی کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 1 ارب روپے کا راشن پہنچانے کے علاوہ آپ خاطر خواہ نہیں، آپ سیٹسفائی نہیں. آپ ظاہر ہے جی جس کو ہم نے راشن دیا ہے وہ 5 دن کا اس کو راشن مل گیا نا جی. صحیح. اس کے بعد جو ہے وہ 6 دن کیا کرے گا.
7वें दिन क्या करेगा? बहुत होगा, किसी का वो राशन 10 दिन चल जाएगा, जहां बच्चे ज्यादा हैं, फैमिली मेंबर ज्यादा हैं, वो 1 हफ्ते से पहले जो है ना वो खर्च हो जाएगा। तो लिहाजा ये एक बहुत बड़ी हमारे सामने चैलेंज है और हुकूमत को जिस तरीके से इसका मुकाबला करना चाहिए, अभी तक मुझे तो कोई हिकमत अमली नजर नहीं आ रही। मैं इसमें एक और, हुकूमत ने पाबंदी लगाई यहाँ पर और कहा कि आप जितनी NGOs हैं वो आज खुद तकसीम ना करें, वो हुकूमत, पंजाब हुकूमत को दें, पंजाब हुकूमत आगे से बताएगी कि कहाँ पे। मैंने 1-2 गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन से पूछा, मैंने कहा ये पाबंदी क्यों है? उन्होंने कहा कि वो ये पाबंदी इसलिए है ताकि डबलिंग ना हो जाए, ताकि इमदाद ज़ाया ना हो। आप नहीं फॉलो कर रहे इस? नहीं, हमें किसी ने ये नहीं कहा कि आप नहीं कर सकते। जो अहकामात आए हैं कि जी डिप्टी कमिश्नर को इतला कर दें और वो बता दे कि जी ठीक है इस जिले के अंदर खिदमत काम कर रही है। मेरा ख्याल है कि ये डुप्लीकेशन का मसला नहीं है। कुछ लोगों ने कान भरे, कुछ बाहर से भी उनको मुमकिन है डिक्टेशन मिली हो, जमात दावा को रोक लें, कुछ और इस तरह के लोगों को जो पहले इन सारे मामलात में काम करते रहते। अल खिदमत जो है वो पूरी दुनिया जानती है, हर मौके पे हम काम करते हैं, तो अभी तक तो हमें कोई इस तरह की रुकावट सामने नहीं आई और जो कुछ भी हम लोगों से इकट्ठा कर रहे हैं वो उसको डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। सही। हाजी साहब, ताजर, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो किरदार अगर ज़कात, अतियात, सदकात में देखते हैं तो वो कोई ब्यूरोक्रेट सामने नहीं उस तरह आते, बाकी लोग नहीं आते। ताजर तबका वो है जो सबसे ज्यादा सामने आता है। आप माशाल्लाह शालमी में बैठे हुए वहां पर देखते हैं, क्या सूरत है, कितनी की मदद कर पा रहे हैं, कितनी की नहीं कर पा रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजीम भाई, मदद जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, मदद तो अल्लाह कर सकता है। इतनी बड़ी मखलूक की मदद अल्लाह के हुक्म और अल्लाह की मदद के बगैर मेरा ख्याल है NGO, हम लोग, ताजर भाई, बड़ा मुश्किल सा काम है। क्योंकि ये पूरी दुनिया को मेरा अल्लाह रब्बुल आलमीन पालने वाला है। आज हमारे मुल्क में एक तो कोरोना आज चल रहा है ना, एक कोरोना 1-2 माह के बाद भी आने वाला जो गुर्बत का कोरोना होगा। सही। हम आज के कोरोना को देख रहे हैं जो नजर नहीं आ रहा। गुर्बत का कोरोना सारी दुनिया में नजर आएगा, खासकर पाकिस्तान के लोगों का। इसलिए कि यहाँ पर मेरे अंदाजे के मुताबिक 20-25 लोग इस तरह के हैं जो सुबह परिंदों की तरह अपने घोंसलों से निकल, 20-25% लोग तकरीबन घोंसलों से निकलते हैं, जगह जगह से दाने चुनकर वापस घोंसलों में आकर अपने बच्चों को खिलाते हैं। जैसा कि आप अभी कह रहे थे कि अगर कोई आदमी 500-700 रुपये रात को उसको मिल भी जाते हैं तो वो 500-700 में इसी तरह आधा किलो दूध, किलो आटा, इस तरह की बड़ी मुश्किल वो छोटी लेकर वो जाएगा। मगर उसके सुबह अपने काम पे आने से पहले वो चीजें खत्म हो गई होगी। अगर दूसरे दिन उसकी दिहाड़ी लगेगी तो वो ये सामान ले जा सकेगा, अगर नहीं लगेगी तो वो सीधा बांटी जाएगा दाता दरबार में, खुद वहां से रोटी अपनी खाएगा, बच्चों के लिए ले जाएगा। सबसे बड़ा, हम सब जितने भी भाई हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस काबिल किया है, हमें सबसे ज्यादा उन लोगों को तलाश करना चाहिए। वो लोग ताजर कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि ताजर तो उल्टा मेरे प्रोग्राम में आगे चीखते चलाते हैं, कहते हैं ये हमारा मर गए, बंद हो गए, कारोबार खत्म हो गए, तबाह हो गए, पल्ले कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दे सकते। मेरा ख्याल है सारियां सियासतियां कर ने। अच्छा, हाँ जी। गुजारिश है ये नजीम भाई, जिन लोगों को इस चीज का इल्म है कि ये दिया हुआ माल अल्लाह का है, सही, खाली हाथ है, ऐसे खाली हाथ जाना है। और इस वक्त बहुत बड़ा व्यापार ताजर कर सकता है अल्लाह के साथ। जिस तरह के मेरे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दा दुनिया 70 आखिर। हम जो अपने कारोबार करते हैं ताजर भाई, इसमें अंदेशा है नुकसान होने का, इनकम कम होने का अंदेशा है इसमें। मगर जो अल्लाह के साथ आदमी व्यापार करता है ना, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए, मेरा ख्याल उसके माल में कमी नहीं आ सकती। मेरा यही सही। यानी कि आप मेरा ख्याल इस वक्त ताजर हैं, इस पोजीशन में अभी भी हैं, बिल्कुल है। अल्लाह आप तजारत से निकल के अल्लाह के साथ तजारत करें,
بھائی جان وہ جو تجارت ہے نا وہ نفع والی تجارت ہے, نقصان والی تجارت نہیں ہے. صحیح. میں اگر گارمنٹ کا کام کرتا ہوں تو میرے اس کاروبار میں کسی وقت لاس ہو سکتا ہے. صحیح. اگر میں اللہ کے ساتھ کاروبار کروں گا تو کوئی اس میں اندیشہ 0% بھی نہیں ہے کہ میرا نقصان ہوگا. جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ تو مجھے دنیا میں ملنا ہی ملنا ہے. اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ یہ جو اللہ کا حکم ہے ہم ان لوگوں کو تلاش کریں جو اس چیز کے مستحق ہیں. صحیح. سب سے زیادہ اس وقت مسئلہ یہ بنا. میں اس پہ آپ سے دوبارہ بھی کروں گا کہ اگر ہر بندہ جو ہے اپنے قریبی ایک نیٹ ورک بنا لے, ایک اپنے رشتہ داروں کا بھی ہو سکتا ہے, اپنے محلے داروں کا بھی, اپنے ملنے والوں کا بھی, ملازمین کا, ہر بندہ ایک جو صاحب حیثیت ہے وہ ان کی دیکھ بھال شروع کر دے تو ہم بہت بڑے طبقے کی جو ہے ایک کس طرح ایک سسٹم بن جائے گا, اس میں آ جائے گا. مجھے یہ بتائیے گا پروفیسر صاحب, اس وقت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا, یہ کہا جا رہا ہے کہ بلڈ ڈونیشنز جو ہیں وہ نہیں دی جا رہی. مجھے بڑی میں نے آپ کو خاص طور پہ یہاں پر دعوت اس لیے دی کہ ناظرین میں یہاں پر آپ کو ایک تصویر بھی دکھانا چاہتا ہوں. یہ دعوت اسلامی کے سربراہ جناب الیاس قادری صاحب ہیں. یقینی طور پر آپ کو یہ چہرے یا اس قسم کے اور چہرے آپ کے لیے اجنبی نہیں ہوں گے. الیاس قادری صاحب مدنی چینل پر بھی جب دعوت اسلامی کے لوگ آتے ہیں, معذرت کے ساتھ اپنے میرے دوست بھائی ہیں, میرے بزرگ ہیں, ہم لوگ بسا اوقات ان کی باتیں سن کر ہم جو پڑھے لکھے بنتے ہیں ہم باقاعدہ مذاق اڑاتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, یہ کس جو ایک وہ مولوی صاحب بیٹھ جاتے ہیں, پھول انہوں نے 2-3 اوپر لگائے ہوئے ہوتے ہیں, باقی چیزیں, اور ہم باقاعدہ بجائے یہ کہ سنت کو سمجھنے کے اور جو وہ بات کرتے ہیں اس کو سمجھنے کے, ہمیں یہ لگتا ہے کہ عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں, یہ دین کے نام پہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے کمال کر دیا. میں پروفیسر صاحب کو جب دیکھ رہا ہوں تو خون کے عطیات کی بات کر رہا ہوں تو میں نے خراج تحسین پیش کرنا ہے جناب الیاس قادری صاحب کو. جب ان کو پتہ چلا کہ تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کو اور باقی مریضوں کو خون کے عطیات کی ضرورت ہے, اور جب سے کرونا شروع ہوا, لاک ڈاؤن شروع ہوا, یہاں پر نہیں مل رہے, تو یہ وہ شخصیت تھی, انہوں نے اپنے تمام لوگوں سے کہا کہ وہ خون کی عطیات دینا شروع کریں. میرے پاس جو اس وقت اعداد و شمار ہیں وہ کوئی تقریباً 8,000 کے قریب, 7,800 سے اوپر خون کی بوتلیں جو ہیں وہ ڈونیٹ کی جا چکی ہیں. تو اس طرح اگر ساری تنظیمیں سامنے آنا شروع کر دیں تو بڑا ایک زبردست ہو سکتا ہے. اور دوسرا میں نے یہاں پر تبلیغی جماعت کے حوالے سے بھی ذکر کرنا ہے, کتنے نیک لوگ ہیں, کتنے ڈاؤن ٹو ارتھ لوگ ہیں. کہتے کہ ہیں آپ کو آ کے کہتے ہیں نماز پڑھو, نماز پڑھو, گھروں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں, کہتے ہیں نماز پڑھو. ہم ان کے خلاف جو پروپیگنڈا کریں میرا بڑا دل خراب ہوتا ہے, لیکن بہرحال اس پر واپس آئیں گے. اس وقت مسئلہ بنا ہوا ہے جی بلڈ ڈونیشنز کا, کم ہوئی ہیں جاوید صاحب. نجم بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بہت شکریہ کہ آپ لوگ جو ہیں وہ تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے اور بہت سارے ایسے مریض جو کہ ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں عطیہ خون کے لیے جو ہے ان کی آواز بنے ہیں. اور میں اپنی بات کا آغاز اس چیز سے کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے قرآن پاک میں کہ جس نے ایک انسان کی جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. اس میں کوئی شک نہیں. یہ تو کرونا کا ایک عالمی وبا آئی ہوئی ہے, تو ایک پرابلم فیس کر رہے ہیں, سب لوگ فیس کر رہے ہیں مالی طور پہ بھی اور ہر لحاظ سے جو ہے. لیکن اگر ہم تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے دیکھیں تو جب یہ وبا نہیں تھی اور رمضان آتا تھا اور یونیورسٹی کالجز بند ہوتے تھے تو آٹومیٹیکلی بہت ساری کمی ہوتی تھی. تو آپ یہ خود اندازہ لگا لیں کہ اس سسٹم کے اندر جہاں پہ لاک ڈاؤن ہے, یونیورسٹیز کالجز بند ہیں, اور وہ بچے جن کو ضرورت ہے ہفتے میں 2 بار, جن کو ضرورت ہے ہفتے بعد, جن کو ضرورت 2% ایسے تھیلیسیمیا کے بچے جن کو 2-3 دن کے بعد ضرورت ہے, اور ایسے پیشنٹ ہاسپٹلس کے اندر ہیں, ایمرجنسیز کے اندر ہیں جو ہیپاٹائٹس کے ہیں, ہارٹ سرجریز کے پیشنٹ ہیں جن کو فریش بلڈ کی ضرورت ہے, اور وہاں پہ عطیات نہیں پہنچ رہے ہیں. لیکن میں اپریشیٹ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات نے پاکستان کی عوام کو اور مسلمانوں کو وہ جذبات دیے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ اپیلز کر رہے ہیں لوگوں کی, اور لوگ نکل رہے ہیں بالکل نکل رہے ہیں. جیسے ابھی سر آپ نے اگزامپل دی ہے جی, بالکل الحمدللہ ہماری آواز پہ بھی سندر فاؤنڈیشن, بہت سارے ادارے ہیں جن کی آواز پہ لوگ جا رہے ہیں. یہاں تک کہ جو پولیس کے جوان ہیں وہ آپ نے دیکھے ہوں گے وہ بھی جا کے بلڈ ٹرانسفیوژن کروا رہے ہیں. اور لیکن پرابلم یہ والی ہے لاک ڈاؤن ہے, ابھی رمضان مبارک چل ابھی رمضان مبارک میں اور پرابلمز آنے والی ہیں ابھی ساتھ ہی. تو اس کے بعد جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ اصل میں سارا دن روزے میں گزر جاتا ہے, بندہ کہتا ہے اچھا میں ڈونیٹ کرنا ہے, میں نے دینا ہے, کس طرح کروں گا.
تو یہ ساری چیزیں مشکلات میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا ناظرین، مجھے یہاں پر ایک بریک لینا، بریک سے واپس آؤں گا. تو ایشوز ابھی بھی ہیں. میں یہ دیکھ رہا تھا کہ بلڈ کوئی خاص طور پہ بلڈ ٹرانسفیوژن کے حوالے سے بھی بڑا ایک ذہن میں آتا ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی کورونا کا پیشنٹ ہے تو اور وہ مشتبہ ہے یا اس کو شک ہے یا ہو سکتا ہے، ایسے میں اگر وہ بلڈ ڈونیٹ کرے تو کیا ہوگا، کیا کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، اور مزید اس صورتحال میں کیا بہتری آنی چاہیے، اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دی بریک. ناظرین، آج کا پروگرام صرف اور صرف لوگوں کی مدد کے حوالے سے، ہر طرح سے مدد جہاں سے بھی ہو سکتی ہے حکومت نے کرنی ہے. حکومت اپنا ایک پورے کا پورا نظام لے کر آئی ہے. وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان نے تقریباً 1240 ارب سے زائد کا ایک پیکج اناؤنس کیا. اگرچہ میرے بڑے ٹھیک ٹھاک قسم کے تحفظات ہیں اس پیکج کے حوالے سے، جس میں 280 ارب روپے گندم کی خریداری کے لیے رکھے گئے ہیں. گندم کی خریداری کا کرونا پیکج سے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا تعلق ہو سکتا ہے. وجہ یہ ہے کہ گندم تو آپ نے ہر برس خریدنی ہے، تو آپ اس کو کس طرح کریں گے؟ یہ حکومتی پیکج جو ہے کس حد تک عظیم صاحب اس میں گندم کی خریداری بھی ڈال دی جائے، اس میں یوٹیلیٹی بلز بھی ڈال دیے جائیں، اور اس میں پتہ چلے کہ جناب 300 یونٹ سے اوپر تو آپ کوئی مدد کوئی نہیں. کتنا پریکٹیکل آپ پا رہے ہیں حکومت کا جو پیکج ہے؟ اور خاص طور پہ جو سب سے بڑی امداد کی بات کی جا رہی تھی کہ عام آدمی کی مدد ہو رہی ہے، وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام والے ہی پیسے جو قسطیں رکی ہوئی تھی وہ مل رہی ہیں. یہ کیا ہو کیا رہا ہے؟ اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے اور اس کی بڑی تشہیر ہے، اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. عرصہ دراز سے حکومتیں اسی طرح سے کرتی ہیں، یعنی کالم، سینٹی میٹر، اخبار کی خبریں، سرخیاں لینے کے لیے بڑے بڑے اعلانات کر دیتی ہیں، اور لیکن جب عملی میدان میں چیزوں کو اگر آبزرو کیا جائے گا، ڈیٹا کا انالیسس کیا جائے گا، تو پتہ لگے گا کہ بہت ساری چیزیں جوڑ توڑ کر ایک پکچر جو ہے نا وہ دکھا دی گئی ہے. یہ تو ظاہر ہے کہ بعد میں یہ چیزیں سامنے اب یہ تاجروں کا ریفنڈ، جو تاجروں کو ریفنڈ کرنا ہے انہوں نے، بھائی ریفنڈ تو آپ نے کرنے ہی کرنے ہیں. یہ وہ تاجروں کا پیسہ ہے، وہ ایکسپورٹرز کا پیسہ ہے، وہ آپ نے لیا ہے. وہ تو آپ نے، اگر آپ کہیں کہ جی 280 ارب تو ہم نے گندم کی خریداری رکھ کے بہت بڑا پیکج ہو گیا، 210 ارب ہم نے اس لیے ریفنڈ میں رکھ دیے. اب 210 ارب رکھ کے آپ نے پیکج تو بڑا کر لیا، لیکن پریکٹیکلی اس کا کورونا کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اصل میں جب یہ کرونا کا معاملہ شروع ہوا تو پارلیمنٹ کے اندر سب لوگ اکٹھے ہوئے اور حکومت سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اس کو مل کر ہم جدوجہد کریں، پارلیمانی کمیٹی بنائیں جو پوری پالیسی کی مطلب نگرانی بھی کرے، امپلیمنٹیشن کا پورا نظام بھی بنائے، جس کے نتیجے میں تمام صوبوں میں اور مرکز میں ہم آہنگی ہو جائے گی. ساری پارٹیوں نے سارے اختلافات جو ہے نا وہ فریز کر دیے، لیکن افسوس کہ حکومت وہ فریز نہیں کر سکی. وہ اسی طرح سے احتساب کے عمل میں جا رہی ہے، کبھی صحافیوں کے پیچھے پڑ رہی ہے، کبھی کسی اور کے پیچھے جا رہی ہے، حالانکہ وہ روکا جا سکتا تھا. پوری دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس وقت پرائورٹیز میں بہت پیچھے چلی گئی ہیں. اور پھر اپوزیشن کو اور دیگر پارلیمانی پارٹیوں کو اعتماد میں لے کر جو انہوں نے ایک میٹنگ بھی کی، اس میں خود اپنی تقریر کر اٹھ کر چلے گئے. یعنی جان بوجھ کر اس نے جو مشترکات پر کوئی گفتگو ہو سکتی تھی، کوئی مشترکہ کمیٹی بنائی جا سکتی تھی، وہ نہیں بنائی. اب ظاہر ہے ہمارے سامنے ابہام ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کتنا بڑا انہوں نے اعلان کیا اور عملاً کیا کوئی خرچ ہو رہا ہے. یہ تو بعد میں پتہ لگے گا، اور بعد میں پتہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ لکیر پیٹتے رہ جائیں گے لیکن عملاً ان کو کاٹ نہیں کریں گے. اور چونکہ اسی لیے کمیٹی نہیں بنائی کہ انہوں نے یہ ساری جوڑ توڑ کرنی، اور یہ پرانا بیوروکریسی کا اور ان سیاستدانوں کا کھیل ہے. کیا بنے گا پھر؟ آپ کو آنے والے دن کیسے نظر آ رہے ہیں عظیم صاحب؟ جس طرح سے پہلے ہوتے رہے ہیں، یعنی کوئی بڑا فرق جو ہے وہ نہیں. اتنی بڑی آفت تو ہر پہلے کبھی زلزلہ آ جاتا تھا تو کسی ایک جگہ پہ. آفت تو یہ اللہ کی ایک نشانی ہے اور ہم اس سے سبق نہیں حاصل کر رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مزید آفتوں کے منتظر ہیں، کیونکہ یہ جب آفت ہوتی ہے یہ اللہ کی ایک نشانی ہے. کچھ لوگوں کے درجات بلند ہو جاتے ہیں جو اس نشانی سے سبق حاصل نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک نئی وبا آتی ہے، ایک نیا زلزلہ آتا ہے، ایک نئی آزمائش آتی ہے، لوگ جو ہے وہ پھر اس کے اندر شکار ہو جاتے ہیں. تو جب تک ہم اپنے حالات نہیں بدلیں گے، معاملات ٹھیک نہیں کریں گے، اپنے کردار کو ٹھیک نہیں کریں گے،
उस वक्त तक ये आजमाइशें आती रहेंगी, ये वबाएं आती रहेंगी। आप कभी डेंगू की वबा में मुब्तला हो जाते हैं, कभी जलजले में, कभी सैलाब में, और अब आज एक बहुत बड़ी चीज जो है वो आफत बनकर हमारे सामने है। लेकिन हम अकेले तो नहीं है ना। अब अमेरिका में देखें कहां से कहां पे चला गया, चीन देख लें, देखिए ये देखिए, आपको स्पेन को देख लें, इटली को देख लें, इंग्लैंड को देख लें, कोई हम तो नहीं है इसमें। लेकिन पूरी दुनिया, इंसानियत इस वक्त करारदादे जुर्म के अंदर मुब्तला है। अमेरिका ने कौन सा जुर्म नहीं किया? यानी आप देखिए कि इस वबा के बाद साबित हो गया कि इंसानियत जब कोई गोरा कत्ल हो जाए या शहीद हो जाए या मर जाए तो वो इंसानियत खतरे में पड़ जाती है। और अगर एशियाई बशिंदे मरते रहे, अफगानिस्तान मरता रहे, कश्मीर मरता रहे, कोई डैशबोर्ड याद नहीं है। तब आपको पता है, पूरा मीडिया कह रहा है कि रोज कितने लोग कोरोना का शिकार हैं, कितने मर गए, अमेरिका में कितने मर गए, न्यूयॉर्क में कितने मर गए। क्या कभी इस डैशबोर्ड का इस दुनिया ने हिसाब लगाया कि अफगानिस्तान में कितने मरे, इराक में कितने मरे, शाम में कितने मरे? किसी को कुछ पता नहीं है। तो दुनिया इंसानियत को आपने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया कि सफेद चमड़ी वाला मरेगा तो इंसानियत खतरे में आ जाएगी, और अगर बाकी जो है वो एशियाई मुल्क मरते रहेंगे और काले मरते रहेंगे तो कोई बात नहीं है, कोई इसके ऊपर, और खुद मार रहे होते हैं। तो लिहाजा सब कौमों ने जुर्म किया है, सब कौमें जो हैं वो अल्लाह के नजदीक है मुल्जिम के कटहरे के अंदर खड़ी हैं। तो फर्क पड़ेगा इस सारी सूरत हाल से हमारे सोचने में? बाद लोग कहते हैं कि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ जाएगा, बड़ी तब्दीली आ जाएगी। मेरा ख्याल है वर्ल्ड ऑर्डर ऊपर से आ रहा है। अगर हमने आंखें नहीं खोलेंगे तो उससे अगली मुश्किल और ज्यादा दिक्कत तलब होगी। ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हमने आंख नहीं खोली तो एक वक्त ऐसा भी आ जाता है कि पूरी की पूरी कौम जो है वो खत्म हो जाती है। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह खैर मौजूद है। मतलब आप पाकिस्तान में भी देखिए कि बहुत सारे लोग अगर लोगों की मदद कर रहे हैं तो अल्लाह जाहिर है इसके ऊपर रहम करता है। ये जब आप रजू अल्लाह करते हैं, आप अपने मामलात को ठीक करने की तरफ जाते हैं, आप अपने किरदार को ठीक करने की तरफ जाते हैं, तो उसमें रहम पैदा होता है। अब ये कोई आसान बात नहीं, ये एक बहुत बड़ा डाटा है। ये मेरा ख्याल है कि इसका एनालिसिस होना चाहिए कि अमेरिका में क्यों लोग मर रहे हैं और यहाँ क्यों कम मर रहे हैं। ये जब जाहिर सारी चीजें खत्म हो तो इसका कोई जो है ना कहीं जायजा जो है वो लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई हुकूमत की क्रेडिट वाली बात है कि अगर यहाँ पर कम है, पेशेंट्स कम हैं, तो इसमें कोई हुकूमत ने बहुत बड़े इकदाम, क्रेडिट डिस्क्रेडिट की बात ही नहीं है। लेकिन कल परसों मेरे कॉलम पे जनाब सिराजुल हक साहब की फोन कॉल आई तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि नजम भाई कुछ इसका मतलब ये हुआ कि अभी हम में नेक और अच्छे लोग मौजूद हैं, अल्लाह ताला उनकी वजह से करम फरमा रहे हैं, और हम जो बचे हुए हैं, जो इस वक्त काफी हद तक बचे हुए हैं। देखिए इन सारी चीजों से सबक उठाना चाहिए, लेना भी चाहिए और इसका जायजा लेना चाहिए। ये कोरोना की वबा खत्म हो, मसलन मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, हो सकता है कि आप ये सुनकर हंस पड़े, लेकिन हो सकता है बाद में डाटा जो है वो इस बात के लिए मेरी बात को सच साबित कर दे। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान में डेथ रेट कम हो गया। ये जब कोरोना खत्म हो जाएगा तो आप कंपेयर कीजिए कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून इस साल और पिछले 5 सालों का जायजा उठाकर देख लें, आपको फर्क पता लगा। क्या होगा ये फिर पता लगेगा कि ये क्यों डेथ रेट जो है ना वो कम होगा। कम हो गया, कम होगा, यकीनन कम होगा। कैसे कम होगा? देखिए ये कम इसलिए होगा, लोग कैंसर से नहीं मरते, कैंसर फोबिया से मरते हैं। लोग बीमारियों से नहीं मरते, बीमारियों के इलाज के दौरान जो मिस हैंडलिंग होती है उससे मरते हैं। ये जो अस्पतालों का पूरा निजाम है जो आपका इम्यून सिस्टम खत्म कर देता है, ये जो पूरी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जिस बद इखलाकी के ऊपर खड़ी है उसकी वजह से मरते हैं। अब ये कोई उठाए, ये डॉक्टर, ये हुकूमत, ये सारे दादोशुमार लेकर आए और फिर उसके बाद वो बताएगा कि कहां कौन सी चीज जो है वो नुकसानदेह थी। अच्छा, वैसे कराची के हवाले से कुछ खबरें मुख्तलिफ आई हैं, वहाँ पर अस्पतालों में नामालूम वजूहात से होने वाली अमवात जो हैं वो बढ़ गई हैं। वज़ीर आला सिंध ने इसका जिक्र किया, वहाँ पे बड़ी मशहूर डॉक्टर हैं डॉक्टर सीमी जमाली, उन्होंने इसका जिक्र किया और कुछ डाटा भी सामने आया कि मैं तो ये कर रहा हूँ कि इस वक्त जो मेरी बात है उस पर लोग हंसेंगे, लेकिन मैं ये कहता हूँ आने वाले ये कोरोना खत्म हो जाएगा तो डाटा तो मैंने नहीं बनाना, आप आज भी उठा के पूछ लीजिए कि इस्लामाबाद में पिछले 5 सालों में, वहां तो डाटा बहुत मुकम्मल है ना, हर कब्रिस्तान की पर्ची बनती है, बल्कि पूरी मुल्क में बनती हैं कि पिछले साल फरवरी में क्या था, मार्च में क्या था, अप्रैल में था, आपको पता लग जाएगा। बहुत वाज़ेह फर्क होगा, कम होंगे, कम होंगे। चलें देखते हैं। हाजी साहब, ताजर अपनी कोई कमेटी बना के लोगों की मदद के लिए आप इकट्ठे क्यों नहीं होते? नजम भाई, ये इकट्ठे होने का वक्त नहीं है, इकट्ठे होने का वक्त नहीं है, सियासत का वक्त भी नहीं है। गुजारिश ये है
مجھے پتا ہے کہ میرے رشتہ داروں میں کون کون مستحق ہے. صحیح. پہلا نمبر مجھے یہ پتا ہے کہ میرے ملازمین میں کون کون مستحق ہے. صحیح. مجھے یہ پتا ہے کہ میرے محلے میں کون کون مستحق ہے. میں اگر یہ 3 پوائنٹ اپنے کلیئر کر لوں, میرا دوسرا بھائی اپنے 3 پوائنٹ کلیئر کر لے, چوتھا 3 پوائنٹ اور کلیئر کر لے, میرا خیال یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. گزارش یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز بانٹنے کے لیے نکلتے ہیں نا, تو آپ 100% اس کا کوئی پیرامیٹر نہیں بنا سکتے کہ یہ آدمی مستحق ہے کہ نہیں. جی کچھ نہیں کر سکتے. اگر میں اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے دماغ سڑک پہ تو کھڑے بندے کے بارے میں کہا ہی نہیں جا سکتا نا کہ کتنا مستحق ہے کتنا نہیں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, مجھے سب سے پہلے اپنے گھر میں دیکھنا چاہیے. سب سے پہلے مجھے اپنے جو میرے پاس 2-4 آدمی ملازم ہیں جن کی کفالت میرے اللہ رب العالمین نے میرے ذریعے کی ہوئی ہے. جی ہاں. یا میں اپنے محلے داروں میں عزیزوں میں دیکھ لوں, میرا خیال ہے یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ میرے لیے ہوگی کہ میں یہ 4 جو سلسلے ہیں نا اس کو کر لوں. دوسرا بھائی اپنے کر لے, تیسرا اپنے کر لے. آپ اگر روڈ پہ جائیں گے نا تو روڈ پہ آپ کو 2% لوگ مستحق ملیں گے, 98% مانگنے والے ملیں گے, اور کوئی پتہ نہیں چلتا. میں پچھلے دنوں کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اتفاق ہوا جب یہ 3-4 دن ہوئے تھے اس کو لاک ڈاؤن کو, تو اللہ رب العالمین نے جس انسان کے دل میں گوشت کا دل رکھا ہوا ہے نا, پتھر کا نہیں ہے, وہ ضرور سوچتا ہے کہ یار میں کچھ کروں. کرنا بھی چاہتا ہے, کرنا بھی چاہیے. بات یہ ہے کہ میں جب روڈ پہ نکلتا ہوں نا اس نیت سے کہ میں وہاں پہ کوئی مزدور بیٹھا دیکھوں, میں وہاں پہ کوئی مستری بیٹھا دیکھوں, میں وہاں پہ کوئی رنگ کرنے والا بیٹھا دیکھوں, میں اس میں اس چیز کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتا. آج میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ 50% سے زیادہ لوگ آج یہ جو مختلف اڈوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا اس میں مزدور کم ہے, فراڈیے زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں. پھر دوسری بات, فراڈیے کون سے, کوئی لاکھ پتی یہ قرآن کی ایک ہدایت ہے نا, وَبِالْوَالِدَيْنِ وَالْإِحْسَانِ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاقِينِ, فیملی, ماں باپ, اس کے بعد آپ کے عزیز و قارب, پھر اس کے بعد جو ہے وہ یتیم اور مسکین. مسکین میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی بھی سڑک کے پہ بیٹھا ہوا جو محتاج ہے اس میں کیسے اندازہ لگایا جائے گا. سر میں عرض کر رہا ہوں, یہ پچھلے دنوں میں میری فیملی کے ساتھ ایک حادثہ ہوا. شوق چڑھا کسی بہن بھائی کو کہ چلو یار ہم کھانا گھر میں پکاتے ہیں تو ہم جا کر بانٹ آتے ہیں. انہوں نے جناب گھر میں بڑا دیسی گھی کا حلوہ بنایا, نان وغیرہ لگائے, 500 روپے کے نوٹ اس میں ڈالے کہ چلو یار کسی کی مدد ہو جائے گی. گاڑی کے شیشے تک توڑ دیے لوگوں. یہ حالات ہیں باہر, اور مجھے یہ ڈر ہے, اللہ نہ کرے اگر یہ مہینہ 2 مہینے یہ اور چل گیا تو سفید کپڑے پہن کے گھر سے باہر کوئی نہیں نکل سکے گا. پھاڑ دیں گے لوگ کپڑے اس کے, چھین دیں گے اس کی گاڑیاں, جو حالات بن رہے اس ملک میں. صحیح. اور لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے پیشہ ور نہیں, بڑے مجبور اور بڑے بےکس لوگ بھی اس میں باہر آ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ مجبور لوگوں کو میں باہر جا کے تلاش نہیں کر سکتا. صحیح ہے, اپنے میں تلاش. وہی عظیم بھائی نے جو کہا سیدھی سی بات ہے, اپنے قریب دیکھیں. اچھا مجھے ایک چیز کا ہے, آپ نے کہا کہ ہمیشہ ہی جب تعلیمی ادارے بند ہوتے ہیں یا رمضان مبارک آتا ہے تو لوگ جو ہیں بلڈ ڈونیشنز پروفیسر صاحب لوگ کم کر دیتے ہیں. اب بھی صورتحال یہی بنی ہوئی ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے. اب مجھے ایک اور ایشو ہے, مثال کے طور پر اگر مجھے فلو محسوس ہو رہا ہے یا میں ویسے ہی فیل کرتا ہوں کہ یہ کورونا کا سیزن ہے یا کوئی کورونا کا مشتبہ پیشنٹ ہے یا ابھی اس کا ٹیسٹ نہیں ہوا, وہ بلڈ دینے چلا جائے, وہ تو کورونا جو ہے منتقل نہیں کر دے گا. کیا کہتے ہیں آپ اس پہ؟ نہیں نجم بھائی, آئی ڈونٹ تھنک کورونا از ٹرانسمیٹڈ بائی دا بلڈ. اچھا, ویری کنفرم. میں نے اس کی اتھینٹسٹی جو ہے, میں نے رات میرے پاس یہ کوشچن آیا, میں نے یہ کیا ہے ڈاکٹر محفوظ الرحمان ایکس ڈائریکٹر پنجاب بلڈ ٹرانسفیوژن جو ہے, اور میں نے WHO کی گائیڈ لائن کو بھی اسٹڈی کیا رات کو کہ کوئی بات اگر کی جائے تو وہ اوتھینٹیکیٹ بات ہو تو یہ چیز ٹرانسمٹ نہیں ہوتی بلڈ کے تھرو جو ہے. لیکن بات یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ ہے. بات یہ ہے کہ ایک ڈونر جو ہے وہ جاتا ہے, اس کو نہیں پتا کہ میں کورونا کا پیشنٹ سسپیکٹڈ ہے یا اسے پتہ ہی نہیں ہے. اسے بعد میں اندازہ ہوتا ہے کچھ دنوں کے بعد کہ میں تو بلڈ بھی دے آیا ہوں, اور اس کو اب ٹینشن اپنے ساتھ اس مریض کی بھی ہے کہ میں اس کو بلڈ دے آیا ہوں. تو اس پوائنٹ آف ویو سے یعنی کہ یہ بات بہت کلیئرٹی کے ساتھ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس پیشنٹ کے اوپر اس کا کوئی افیکٹ نہیں آئے گا.
لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انفیکشن ڈیزیزز جو ہوتی ہیں وہ اگر کوئی انفیکشن ڈیزیزز پتہ چل چکی ہوں پہلے تو پھر بلڈ ٹرانسمیشن جو نہیں کروانی چاہیے. پہلے پتہ چل چکی ہے تو پھر احتیاط کرنی چاہیے. لیکن کورونا جو ہے، کورونا کی ٹرانسمیشن جو ہے وہ بلڈ ڈونیشن سے نہیں ہوگی. ایک پرابلم اور اس کے ساتھ آئی ہوئی نا، وہ پرابلم یہ والی آئی ہے کہ ہاسپٹلس لوگ جانے سے یعنی کہ کترا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں کہ وہاں پہ سسپیکٹڈ لوگ ہیں، وہاں پہ انوائرمنٹ اس طریقے سے ہو چکا ہوا ہے تو وہ لوگ ڈر رہے ہیں. تو یہ واقعی یقین کریں ان بچوں کے لیے، ان پیشنٹس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے اس وقت. اور رمضان مبارک جو بھی لاک ڈاؤن کا 3rd فیز سٹارٹ ہونا ہے جو، اور ساتھ رمضان آنا ہے، تو اس میں یعنی کہ ہمیں پوری یعنی پاکستان کی جو عوام ہے، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ کوئی بھی آپ کے پاس اپیل آئے، کسی بھی انسٹیٹیوشن کی طرف سے آئے، تو آپ فوری طور پہ کوشش کریں کہ آپ وہاں جا کے بلڈ ٹرانسفیوژن کروائیں اور بہترین اپنی پریونشن کے ساتھ جو جائیں. ٹھیک ہے، صحیح. اور آپ کو بڑا فائدہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں آپ کا ایک طرح سے پورا چیک اپ ویسے بھی ہو جاتا ہے، پتہ چلتا ہے. اس پر مزید بات کروں گا، اسی کو کنٹینیو کروں گا لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام بریک. ناظرین، بات کر رہے ہیں اس وقت لوگوں کی امداد کے حوالے سے، اور مدد ان کو بھی چاہیے جو ان کو خون کے عطیات درکار ہیں. مختلف جگہوں پر تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کی آپ کے سامنے بات ہوئی، ہارٹ سرجری والوں کی بات ہوئی، باقی بہت سارے پیشنٹس ایسے ہیں جن کو، اور ہم لوگ جو ہیں لاک ڈاؤن میں ہیں، تعلیمی ادارے بند، اور مجھے اپنے نوجوانوں کو بھی سلوٹ کرنا ہے جو واقعی بڑھ چڑھ کر آگے نکلتے ہیں. جب بھی کبھی ایسی، جاوید اوان صاحب یہاں پر موجود ہیں، جب بھی کبھی ایسی کوئی کال دی جاتی ہے، سب سے زیادہ ہمارے اسٹوڈنٹس، ہمارے نوجوان آگے نکلتے ہیں اور وہ جو ہے خون کے عطیات دیتے ہیں. ویسے اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، کہتے ہیں نیا خون، ڈرنے والی بات کوئی نہیں ہوتی، نیا خون بن جاتا ہے اس سے. دیکھیں سر نجم بھائی، سب سے جو امپورٹنٹ ہے کہ جو بلڈ روٹین سے بلڈ دینے والا آدمی ہے، وہ بہت ساری ایسی جو امراض ہیں، لائک کینسر ہے، لائک ہارٹ ڈیزیزز ہیں، اور بہت سارے ایسے امراض جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی تمام سکریننگ ہو جاتی ہے، ٹیسٹنگ ہو جاتی ہے اس کی پوری کی پوری، کہ وہ لاسٹ خون بن جاتا ہے، نیا خون جو ہے بنتا ہے. اور وہ لوگ جو لوگ WBC دے رہے ہیں، جو لوگ پلازما دے رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کو یعنی کہ اپنی ڈائٹ کو تھوڑا سا ٹھیک رکھے، اور ود ان ڈیز جو ہے وہ اس سے زیادہ خون ان کا کروا کے دیکھ لیں اپنا HP لیول جو ہے. جب بلڈ ٹرانسفیوژن اس نے کروائی اس وقت اس کا HP کیا تھا، اور جب اس نے بلڈ ٹرانسفیوژن کروانے کے بعد 15 دن کے بعد، 1 مہینے کے بعد دوبارہ اپنا CBC ٹیسٹ کروایا، تو اللہ کے فضل سے اس کے وہ تمام ٹیسٹ اس سے پہلے سے بہتر ہوں گے. صحیح. تو یہ میں آپ کے پلیٹ فارم سے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان میں تو اللہ تعالیٰ کی ذات خود کہتی ہے کہ عام دنوں کی نسبت میں رمضان میں تمام اجر و ثواب بڑھا دیتا ہوں. صحیح. تو کیا ہمیں ضرورت ہے کہ، اور اس مصیبت جو آفت ہے اس کے اندر ہم بڑھ چڑھ کے جو ہے ان مریضوں کی جا کے مدد کریں. کتنی بڑی بات ہے جی، آپ کسی کی رگوں میں زندگی بن کے دوڑ رہے ہوں، آپ کی وجہ سے کوئی جو ہے وہ صحت یاب ہو، اس کو زندگی ملے. زندگی دینے والا تو رب ہے، یہ تو رب کا کام ہے. آپ اس کے کام میں مددگار ہوں گے تو کیوں نہیں آپ کو ملے گا. یہی ساری ہم نے درخواست کرنی ہے سب سے کہ آپ مدد کریں. بالکل مدد کریں. اور یہ ایک ایسی نیکی ہے جو نیکی کرنے کے بعد انسان بھول جاتا ہے کہ میں نے کس کے ساتھ کیا نیکی کی تھی، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت جب قیامت کا روز ہوگا اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میں نے کس کے ساتھ کیا نیکی کی ہے، اور یہ نیکی اس کے سامنے آئے گی، اور میرے خیال میں یہی نیکی اس کی بخشش کا ایک ذریعہ بنے گی. بڑی بات کی آپ نے. حاجی صاحب پھر کیا کہتے ہیں اس پہ؟ اس سے ہٹ کے دکانیں کافی کھل رہی ہیں، لاک ڈاؤن چلنا چاہیے، ختم ہو جانا چاہیے، کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھو جی، لاک ڈاؤن جس طرح کا چل رہا ہے نا، صحیح، میرا خیال اس سے بہتر تو تھا کہ مکمل لاک ڈاؤن ہو جاتا، مکمل کر دیتے. اس وقت صرف دکانیں بند ہیں، کچھ دکانیں بند ہیں، کچھ کھلی ہوئی ہیں. نجم بھائی، گزارش یہ ہے کہ آپ سبزی منڈی چلے جائیں، رش پڑا ہوا ہے، کوئی SOP نہیں ہے. اکبری منڈی چلے جائیں، کوئی SOP نہیں. کسی بڑے سٹور پہ چلے جائیں، کوئی سر ٹائم تھوڑا ہو گیا، بندوں کا رش وہی ہے، ضرورتیں وہی ہیں، دوڑیں لگ گئی لوگوں کی، لگ گئی ہیں. اور دوسرا وہ کام جو پہلے رات 10 بجے تک ہوتا تھا وہ آپ نے 5 بجے ختم کرنا ہے. ہماری یہ حکومت کی نہلی دیکھ لیں آپ، کہ حجام کی دکان کھول دی، نہیں وہ بند کر دی دوبارہ، پنجاب میں انہوں نے کر دی. سر ایک مرتبہ کھول دی نا سر، کٹنگ بھی کروانی تھی ایسا، بڑے لوگوں نے بڑا مسئلہ ہوا. مگر یہ دیکھیں کہ وہ حجام جو ہے وہ بالکل آدمی کے فیس کے اوپر آ کر سب چیزیں کرتا ہے. اس کے بعد SOPs دینے چاہیے ان کو. درزی کو کھول دیا، اعظم مارکیٹ بند کر دی. ہاں، کپڑا کتوں آئے گا؟ آن لائن خریدیں. گرے اسٹرکچر بلڈنگ کی اجازت دے دی، سریے کی دکانیں بند ہیں، کرش نہیں آ رہا، سینٹری کا سامان نہیں مل رہا. بھی کیا کرے گا مزدور؟ ٹرانسپورٹ بند ہے.
جو آدمی لاہور سے باہر آ کر یہاں پہ مزدوری کرتا ہے وہ کس چیز پہ آئے گا؟ ان چیزوں کو مزید درست کرنے کی ضرورت ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی آنے والے دنوں میں رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے. صحیح. میں آپ کے چینل کے ذریعے اپنے مخیر حضرات سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا را رمضان کا انتظار نہیں کریں، 2.5% کے اوپر بھی نہ رہے. اللہ نے تمہیں دیا ہے، یہ ایک موقع ہے، بڑا دل کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بڑی سے بڑی سخاوت کر جاؤ، بڑے سے بڑے پیسے خرچ کر جاؤ، جہاں جہاں چھپائے ہوئے سارے نکال کے خرچ کر دو، کمی نہیں آئے گی. وہ جو آپ نے دعوے سے کہتا ہوں، اللہ سے تجارت والی بات کی ہے، بہترین وقت دعوے سے کہتا ہوں ہمیں بالکل اس بات پہ فوکس نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنی اثاثہ جات کا 2.5% نکالنا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے، جتنے زیادہ سے زیادہ خرچ ہو سکتے ہیں ہمارے سب مخیر حضرات کو کرنے چاہیے. یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ نے دیا ہے، خالی ہاتھ ہے سے خالی ہاتھ جانا ہے. وہی ہمارے پاس بینک بیلنس ہوگا، وہی سرمایہ ہوگا جو ہم اپنے ہاتھ سے یہاں پر خرچ کر کے جائیں گے. خدارا یہ موقع دوبارہ ہو سکتا ہے مخیر حضرات کو نہ ملے. میرے جتنے بھی مخیر حضرات ہیں، میرے بھائی ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے آج اس قابل کیا ہوا ہے کہ ان کی طرف دوسرے لوگ دیکھ رہے ہیں، خدارا ان کی مدد کریں. ایسا نہ ہو کہ یہ وقت آپ سے نکل جائے اور صرف پچھتاوے کے علاوہ کوئی چیز نہیں رہ جائے. بالکل صحیح، بالکل. عظیم بھائی کیا آخر میں چاہ رہا ہوں آپ اس تمام چیز کو کنکلوڈ کریں، کیا اب کہاں پہ کھڑے ہیں، کہاں پہ جانا ہے، کیا کریں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب ہمیں لوگوں کو یہ بتانا اور سکھانا چاہیے کہ کرونا کے ساتھ آپ نے کیسے چلنا ہے. صحیح. اور یہ کوئی جان چھوڑنے والی بیماری نہیں ہے کہ جی 15 دن میں ختم ہو جائے گی. اب جب تک اس کی ویکسین نہیں آ جائے گی، پوری دنیا سے اس کا خاتمہ نہیں ہوگا، تو اس کے بار بار چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ ایپیسوڈ آتے رہیں گے. تو کس طرح سے آپ نے کرونا کے ساتھ آئندہ اپنی زندگی گزارنی ہے، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع کروایا جائے، توبہ استغفار کیا جائے. اپنے پرانے اعمال پر ہمیں شرم آنی چاہیے، اور یہ سوچ کر کہ ہم برا بولنا چھوڑ دیں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، جھوٹی گواہی چھوڑ دیں، کم تولنا چھوڑ دیں، پبلک منی، بیت المال، جماعت جو خزانہ ہے حکومت کا اس کے اوپر ہاتھ مارنا، یہ ساری چیزیں ہمیں روکنی چاہیے. اور ایک لوگ سوچیں گے، سمجھیں گے اس کو. ویسے میرا خیال ہے سوچیں گے، اگر میڈیا آ جائے اس طرف تو لوگ اگلے دن سوچنا شروع ہو جائیں گے. اگر میڈیا اور حکومت جو ہے وہ صرف امداد کی طرف آئے گی اور یہ کرے گی، لاک ڈاؤن کی طرف جائے گی. عظیم صاحب، میں آپ کو بتاؤں، پہلے جنگ عظیم ہوئی، بڑا نقصان ہوا، بڑے لوگ مرے، کچھ نہیں ہوا. طاعون ہیضہ آیا، بڑا کچھ ہوا، کچھ نہیں ہوا. دوسری جنگ عظیم ہو گئی، کچھ نہیں ہوا. یہاں پر ملک ٹوٹ گئے، کچھ نہیں ہوا. یہاں پر زلزلہ آ گیا، ہم زلزلے کے اندر ہی لوٹ مار شروع کر دی. کہاں فرق پڑا؟ آج تک میں نے تو نہیں دیکھا کوئی فرق پڑا ہو. دیکھیے فرق پڑتا ہے، جس کی وجہ سے یہ قومیں تباہ نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ کو رحم آ جاتا ہے. فرق پڑا ہے چھوٹے سکیل کے اوپر. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ سکیل بڑھے. آپ یہ کوشش کریں گے تو کچھ نہ کچھ بہتری آئے گی. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ احتیاطی تدابیر کا دامن جو ہے نا وہ پکڑ لیں. آپ باہر بھی جائیں، ماسک کے ساتھ جائیں، سینیٹائز کریں، بار بار صابن کے ساتھ ہاتھ دھوئیں. وہ ساری چیزیں اب وہ آپ کی زندگی کا حصہ بنیں گی. وہ طہارت اور پاکیزگی. احتیاط ایمان کے خلاف نہیں ہے. جی یقیناً ایمان کہتا ہے کہ یہ احتیاط کرو. یہ تو ساری چیزیں ایمان ہیں. طہارت تو ہمارا ایک پورا ایمان کا حصہ ہے جو شاید باقی لوگوں کے لیے اجنبی ہے. ہم تو 5 دفعہ اپنے آپ کو طاہر کرتے ہیں. اگر میرے جسم پر، میرے کپڑوں پر بھی کوئی نجاست ہوگی تو میں نماز نہیں پڑھ سکوں گا. مطلب یہ تو ہماری ایک چیز ہے. یہ تو بلکہ ایمان کی طرف لانے والی بات ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ جی اس کی طرف لے کر آئیں. اور جب میں یہ بات کرتا ہوں استغفار کی، اللہ کے ساتھ تعلق کی، مطلب مجھے تو یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. یعنی سیئات جو ہے وہ حسنات میں تبدیل ہو جاتی ہیں. اور آدمی جب سوچے کہ میں نے ایک نئی زندگی شروع کرنی ہے تو آپ کے اندر ایک نئی توانائی آئے گی، آپ کی امیونٹی انکریز ہوگی، آپ کے اندر ایک ویل پاور جاگے گی. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مطلب آج کے جدید جو ہماری سائیکیٹری اور یہ ساری جو سائنس ہے وہ ثابت کرتی ہے کہ اس کے نتیجے میں لوگوں میں ایک اعتماد پیدا ہوتا ہے. اس کی طرف ہم جائیں، احتیاطیں کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو جو ہے وہ چلانے کی کوشش کریں. بہت حد تک ہمیں کچھ نہ کچھ آسانیوں کے ساتھ یہ کام کرنا چاہیے. اور آخری بات جو میں نے پہلے بھی کی تھی کہ آپ کے پاس قسطیں ختم ہو گئی، اب آپ کے اوپر بہت بڑا بوجھ تھا،
ورلڈ بینک IMF مغربی طاقتوں کا انہوں نے کہہ دیا 1 سال کچھ نہیں، تو آپ سارے وسائل جو ہے وہ صحت کے لیے وقف کریں، صحت کے لیے وقف کر دیں، بحالی کے لیے لوگوں کے ساتھ جو ہے معاشی بحالی کے لیے یقیناً۔ وہ زیادہ اس کی طرف بھی اس کے ساتھ توجہ دیں، کیونکہ واقعی کرونا کے بعد جو اگلا کرونا آنا ہے وہ بے روزگاری کا ہے، بھوک کا ہے، غربت کا ہے، اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ امیر العظیم صاحب، آپ جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی پاکستان، بہت بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے۔ حاجی حنیف صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، پروفیسر جاوید امان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ پروگرام کا اختتام باتیں یہ ساری امداد کے حوالے سے ہم نے اپنے ضمیر پر، اپنے دلوں پر خود ہی دستک دینی ہے، اور پروگرام کا اختتام کروں گا قوت کے سربراہ جناب امجد ثاقب صاحب کے اس پروگرام کے جس کا انہوں نے اعلان کیا کہ آپ سب لوگ اپنے محلے میں دیکھیں، جس کا یہاں پر حاجی حنیف صاحب نے بھی ذکر کیا، جس کا یہاں پر امیر العظیم صاحب نے بھی قرآن پاک کی آیت کے جو ہے اس کے ذریعے کیا کہ سب سے پہلے آپ اپنے عزیز و اقارب میں دیکھیں، اپنے ملازمین میں دیکھیں، اپنے جس کمیونٹی میں اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہوا ہے، کسی آپ اچھے علاقے میں رہتے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی غریبوں کی آبادی ہوگی، جو جس کے جتنا قریب ہے اس کے لیے مہربان بن جائے، وہاں پر مدد کر دے، تو میرا خیال ہے جہاں حکومت اپنا کردار ادا کرے گی وہاں پر ہم سب بھی اپنا کردار زیادہ بہتر طریقے سے ادا کر سکیں گے۔ اللہ کرے یہ مشکل ہمیں کچھ بہتر بنا کے چلی جائے، ہمارے دلوں کو تھوڑا سا نرم کر کے چلی جائے، ہمارے اعمال کو کچھ اچھا کر کے چلی جائے، یہ آزمائش ہو اور اس کے نتیجے میں ہم اپنے رب کے زیادہ قریب ہو جائیں، ہم زیادہ پاک، ہم زیادہ صاف، ہم زیادہ اچھے، ہم زیادہ نیک ہو جائیں۔ اللہ کرے، اسی دعا کے ساتھ اللہ حافظ۔